بات یہ ہے کہ یقین پیدا کس طرح ہوتا ہے اور یقین کو پیدا کس طرح کیا جائے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور جب یقین ہو جاتا ہے تو اس کی پھر کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ علم اور یقین کے فرق کو آپ جاننے کی کوشش کریں۔ مجھے ایک چیز کا علم ہے، مجھے یقین نہیں۔ مثال کے طور پہ ہر انسان کو علم ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ نقصان نہیں دیتا۔ وہ آپ کی والدہ ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، وہ مرحوم بھائی ہیں، وہ مرحومہ کوئی دوست ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ علم ہے آپ کو مردہ نقصان نہیں دیتا۔ لیکن اگر اسی انسان کو بولا جائے کہ آج رات آپ اس مردے کے ساتھ سو جاؤ، یہاں رات کے اندھیرے میں قبرستان اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں بیٹھے۔ مطلب علم ہے لیکن میں مقام یقین تک نہیں پہنچا۔ بھائی آپ کو علم ہے کہ اگر مردہ اٹھ سکتا اور تو سب سے پہلے یہ بیچارہ خود کو بچاتا ہے کہ مجھے قبر میں دفن نہ کرو، لیکن ایک نڈھال لاش پڑی رہتی ہے، کبھی معصوم فرماتے ہیں دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، اور انسان اس کو دھو رہا ہوتا ہے اور اسے کفن پہنا رہا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ اس کو مٹی کے منوں کے نیچے دفن کر کے ہم گھروں تک بھی آ جاتے ہیں، بتائیے اٹھ نہیں سکتا۔ اس لاش کو رکھا جائے، اس سے بو آ جائے گی اور یہ پوسیدہ ہو جائے گی، لیکن علم کے باوجود ہم اس لاش کے ساتھ سوتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ اور یہاں تک اپنے مرحومین کی، اپنے مرحوم ابا کی روح کی بات کی جائے تو وہ بیٹی اس کمرے میں بھی نہیں سوتی، کیونکہ علم ہے لیکن مقام یقین۔ لیکن یقین پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی مثال بالکل آپ کو دوسری مثال دوں، جو مردہ شور ہے جو لاشوں کو دھونے والے ہیں، تو اگر اس انسان کو آپ بولیں کہ آپ ایک رات مردے کے ساتھ سو جاؤ، وہ کہے میں لاکھوں مردوں کے ساتھ سو جاؤں، کہو تو اس کے ساتھ ہی لیٹ کے سو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنے مردوں کو دھویا ہے، ریپیٹڈلی اتنے مردوں کو دھویا ہے، 100 لاشیں، 200 لاشیں، 300 لاشیں، وہ مقام یقین تک پہنچ چکا ہے کہ واقعاً مردہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تو یقین پیدا ہوتا ہے ریپیٹیشن سے۔ جتنا ایک عمل کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، مثلاً آپ ایک گھر میں گئے اور ایک کمرے میں جائے، آپ کو سکونت پذیر ہوئے اور 4 لوگوں نے بول دیا کہ اس کمرے میں جنات ہیں اور پتہ نہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ علم آپ کے پاس آتا ہے کہ مثلاً، تو اب رات کو آپ کو نیند نہیں آتی، لیکن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن 6 مہینے 7 مہینے جب آپ اس کمرے میں رہ لیتے ہیں، اب آپ کو ریپیٹڈلی جب اس کمرے میں رہتے ہیں آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جو نیو پرسن ہوگا اس کمرے میں آئے گا اس کو نیند نہیں آئے گی، لیکن جو 6 مہینے سے اس کمرے میں رہ رہا ہے اس کو بڑے سکون سے کیا جائے گی؟ نیند آ جائے۔ تو ابھی قرآن میں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اتنی عبادت کرو تاکہ تجھے مقام یقین ملے۔ تو یقین کثرت سے عبادت سے ملتا ہے، یقین غور و فکر، اور الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، انہیں مقام یقین مل